ایمان کی حفاظت کرائے جڑا سرکار واسطے خوش ہوئے خدا ان کے ایمان کی حفاظت کر دے ان کو بے ایمان نہیں بنائے ہر وقت ان ایمان کی حفاظت کرے بزرگ لکھے نبی پاک کی محبت ایک خالص رہ کے اللہ تعالیٰ اپنے چورا میں بندہ بولے ہر کہیں کوئی رزق نہیں ملتا کوئی اگر بولے دے تو کوئی خالص رزق نہیں ملے کوئی سنتا پیدا ہو کوئی خالص کئی وہ ہیں جڑے کی وجہ محفلوں سے اعتراض کریں بلکہ نعوذ باللہ لوگوں کو گھٹیا دلیلاں دے سن ہلکیاں دلیلاں دے سن جو نبی سے کا وصال تھی کہ حضور روضے پاک کے چلے گئے اپنی قبر مبارک کے چلے گئے جیڑا دفن تھی وجے اوندا میلاد کی ہاں اودی خوشی کرے جیڑا نام مراد گال کرے وہ کو یہ پوچھو تائیں کلمہ حضور کو پیش دے پڑھے سبحان اللہ یا حضور دے وصال دے بعد پڑھے تائیں کلمہ شریف خوشی نال پڑھے یا مجبوران پڑھے جیڑا ایمان بالغیب بناوے اللہ کو بڑا پسند ہے سبحان اللہ خدا ہی ہو جے ایمان کو بہت پسند کی ہے سبحان اور یہ جو ایمان والا بھی خدا تعریف کی ایمان بالغیب جو گھن ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی تھی اور حضور نے وہاں کو مبارکہ لکھتے ہیں جینا سردار کو لکھا کہیں آپ دو سے ایمان ہے ذوقدار درود شریف پڑھو پتہ لگے جو تمہاری اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم والپڑھ ذوقدار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اعلان کرے دے اے محبوب اساں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے اونچا کر دیتا ورفعنا لک ذکر اساں تہاڈے ذکر کو تہاڈی ذات واسطے اونچا جنہاں دی ذات اونچی ہے انہاں دا ذکر بھی اونچا ہے لیکن ملا جڑے یہ چاہتے ہیں انہاں دا نظریہ ہے جیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روضے پاک کے چلے گئے ایویں حضور دے ذکر کوئی دفن کر دو سرکار کا نام کوئی نہ گھنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جیڑا گھنے ملا دشمن کی طبیعت خراب تھی ہے لیکن جیڑا سرکار کی تے خوش تھی دے خدا بھی خوش تھی دے خدا بھی خوش جیڑے گندے نظریات کے مالک ہیں وہ کیا سن درود و سلام نہ پڑھو اذان کو پہلے حضور کا نام ہے چپو کیڑا چیزاں تو فتوا دیتے ہیں جو اذان کی پہلے یہ نہ جائز ہے 1300-1400 سال کی پچھلی تاریخ ہے کہیں درود و سلام دے اعتراض کیا نہیں کیتا اذان کی پہلے پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا جدہ کی پڑھی جا رہے جدہ کو پوری تاریخ اسلام میں کہیں مولوی کا فتوا کہیں جو اذان کی پہلے درود و سلام پڑھنا ناجائز ہے یا ول یہ عمل ناجائز مثلا کہیں مولوی کا فتوا کہیں جو اذان کو پہلے قرآن نہ پڑھو اذان کو پہلے حدیث نہ پڑھو اذان کو پہلے وضو نہ کرو اذان کو پہلے تم ہونا اذان تو پہلے روزہ نہ پڑھو کھلے نہ روزہ توجہ کرے اذان تو پہلے کھجور کھانا بولو رمضان کی تو مہینہ ہو غور کرا ذرا جنہیں میری گال کو سمجھے نا جواب دینا تم اذان تو پہلے سارے عمل جائز ہیں ایک درود و سلام نہ جائز چیز ایک دشمن کا فتوا ہے کہ اذان تو پہلے درود و سلام نہ پڑھائے
نبی سی فرمیدن جہاں میں تے ایک دفعہ درود پڑھ گئے رب ہوتے 10 دفعہ رحمت فرمانے دے تا گناہ مٹانے دے تا درجے بلند کرنے دے. یہ حدیث سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زیادہ پڑھ رہے تھوڑا یہ سرکار کی ترغیب ہے کہ جڑا ایک دفعہ پڑھ سی رب ہوتے 10 دفعہ رحمت فرمے دی. مطلب ہے جتنا زیادہ پڑھ دے وے سو رحمت بڑھ جاوے سے رحمت اتنے بڑھ جاوے سے تے جیڑا رحمت کی ہوئی روکے. نبی سے فرمایا امتی امت مرحومت میری امت امت مرحومہ ہے. امت ہے سن رہے کہ خود سرکار فرمائے کہ کئی وطن نہ وجن سے یہ امت آسی ہے یعنی یہ گناہگار ہیں. ایک بی بی کا نام آسیہ این الف سواد یا ہا سواد نال آسیہ یہی کا معنی بڑھتے گناہگار گناہ کرنے والے. نبی سے ان کا نام تبدیل کر دیتا فرمایا تیرا نام آج دے بعد جمیل ہے تیرا نام آج دے بعد غور کرے ذرا. کئی کی وجہ نہ مولوی بھی سٹے جاتا ہے اے امت گناہگار ہے. حضور فرمایا امتی امت مرحومت میری امت امت مرحوم ہے یعنی ایسی امت ہے جن سے رحمت وستی ہے. اللہ اکبر امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها اپنے گناہ دے نال قبراں وچ داخل تھی سن بعض وتخرج من قبورها لا ذنوب علیها جلے قبراں کو باہر نکل سے ایک گناہ ہے انہاں تے کہنا کیوں کہنا اسی تمحص عنها باستغفار المؤمنین پیچھو مومن جو بخشے دا دعائی منگتا ہے مولانا عبداللطیف صاحب جو دعا منگی رکھی ربنا اغفر لی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ میرے کو بخش میرے پیو ماں کو بخش جتنے مومن قیامت تک آتے سارے کو یہ بخشے منگنے نو ہر بول رہا ہے جی بندہ دعا منگتا بیٹھے ربنا اغفر لی یا اللہ میرے کو بخش پہلے اپنے کیتے بخشے کی دعا. اللہ فرمائے جب میں رب جلتے کو بخش لے ساوال تو جینے کیتے منگتا دے وہ دوشیں دے رحمت مجھے نے بیٹھا جنہیں تو جو ہے حضور دی اے رحمت ہے کہ آپ سارے کٹے دے بیٹھے یہ جمع تھی ہونا اور گیندے نام واسطے جمع ہے. یہ سارے آقا دی خوشی حدیث دے بیٹھے اصلا جو 3 گھنٹے میں سفر کی دے گڑی دے مجمع ہوں پا نہیں تھوڑے ٹائم لیکن جیڑی چونڈے عاشق بیٹھا ہوئے پیر ہونی علاقے توڑے تمہارے علاقے تھوڑے لیکن مولانا عبداللطیف صاحب پیر امام علی شاہ صاحب کو کیوں بولے پیر امام علی شاہ صاحب گولڈا شریف پہاڑا دے پیر مہر علی شاہ صاحب کو کیوں بولے پیر مہر علی شاہ صاحب دنیا دے چوٹی دے بڑے پیر ہیں لیکن سیال شریف آئے کریں سیال شریف کنوال سیال شریف والے ٹورن توسے شریف آئے کریں توسے شریف والے مہار شریف کے کریں قبلہ عالم دی بارگاہ اور خواجہ فرید جلے قبلہ عالم دی تعریف کریں دے خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ فرمائے عرب بھی تیری عجم بھی تیری سندھ پنجاب دا راجہ نور محمد خان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے تکبیر اللہ اکبر ارے رسالت یا رسول اللہ ارے خلافت ارے حیدری حسن عید میلاد النبی زندہ باد عرب بھی تیری عجم بھی تیری کیا کلمات سندھ پنجاب دا راجہ نور محمد خواجہ قدم قدم چلے وچ 9 من بھاوے. میرے والد صاحب حضرت سید حافظ محمد قمر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال قبلہ عالم دے سے بلا ناغہ میں گیا بلا ناغہ
یہ سالانہ اٹھتے ویسے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ قبلہ عالم دی مزار دے حاضری دے. اچھا قبلہ عالم دے پیرا کو ایک مزار ہے حضرت خواجہ حسن بھٹی رحمت اللہ علیہ. حافظ جمال اللہ ملتانی دے مرید ہے. حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی دے مرید ہیں رحمت اللہ علیہ. انہاں وہ خواجہ حسن بھٹی رحمت اللہ علیہ دے بارے پیر نصیر الدین صاحب فرمائے. پیر نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بندے فرمائے کہ یہ اپنے وقت کا جامی ہے. خواجہ حسن بھٹی فرمائے جہاں در خیال لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا رمضان شریف کا مہینہ آنے جہان کو لیلۃ القدر کا خیال ہے کہ لیلۃ القدر نظر آوجے آپ فرمدن حسن در بندے گئے سوئے محمد بس آپ کو حضور دی ظلم دا حقوانی نظر آوجے کامی ظلف تے وقت مستانی ہے مخمور رکھی ہے مد بھریا. قبلہ عالم حاروی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی دے مرید اوول حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی دے مرید یہ سلسلہ دا واسطہ نہ لگا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دے مرید بابا فرید کے دے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی دے قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری دے مرید. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمے دے ہم میں جو اجمیر شریف کیا دہلی کیا دہلی کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی مزار دے اجمیر شریف حضرت خواجہ معین الدین دی مزار دے ایویں رنگ لگا پے جی میں داتا صاحب دی مزار دے لاہور رنگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مخلوق ایویں کھڑی ہے محبت وار